کہ عورت کا دودھ، بیوی کا دودھ اگر کسی نے پی لیا، کسی بھی انداز سے پی لیا، اگر اس کے گلے سے نیچے اتر گیا تو بھی اس کا نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ پینا حرام ہے، یہ پینا حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کل کو کوئی فتویٰ لگا دے کہ جو مولویوں نے اس کو حلال کیا، جیسے اس نے پمفلٹ چھاپ دیا۔ سامعین و ناظرین، کل والی یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی کہ کیسے مسجد حرام میں بیٹھ کر دیوبندیوں کے اس مولوی جناب مکی حجازی نے مزے لے کر لوگوں کی پرسنل الجھنوں کا جواب دیا، اور مزے کیسے اس طرح کے سوالات پر لیتے ہیں۔ لیکن کل والی ویڈیو میں آپ نے اس مسئلے کا وہ پہلو ملاحظہ نہیں فرمایا جو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور دیکھ لیں تاکہ بات اور بھی اچھی طرح سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، آپ حضرات جناب مکی حجازی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ بیوی کا دودھ پی لیا، جب حرام تب ہوگی جب 2 سال کی عمر میں آپ کسی کا دودھ پئیں، بڑے ہو کے لاکھ دفعہ پیتے رہے، دان جان بوجھ کر بھی پیے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یاد رکھو حرمت رضاعت جو ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال کے اندر دودھ پیے تو اب اس کی وہ ماں بنے گی۔ اب تم 2 سال کے ہو، اچھا ہے فائدہ اٹھاؤ یار، بیوی بھی ہو گئی، گھر میں بکری بھی بن گئی، ایک ٹکٹ میں 2 تماشے دیکھ رہے ہیں۔ یہی نہیں سامعین کرام، اس کے علاوہ کل والی ویڈیو میں یہ کلپ تو آپ حضرات نے دیکھی ہی ہوگی جس میں یہ جناب بیوی کا دودھ خود بھی پئیں اور دوستوں کو بھی چائے بنا کر پلایا کریں یہ کہا تھا۔ ایک بار اور اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بلکہ بڑا کام کی بات ہو گئی نا، بیوی کی بیوی، بکری کی بکری گھر میں مل گئی۔ تم تو ماشاءاللہ جوان ہو، بیوی والے ہو، اب بیوی کا بھی دودھ پی لیا، کچھ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ روزانہ پیا کرو، زیادہ ہو تو کچھ رکھ لیا کرو، دوستوں کو بھی چائے بنا کے پلایا کرو۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، جناب مکی حجازی نے تو مزے لیتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ چائے بنا کر پلایا کرو، مگر آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ مجھے کل دیوبندیوں کے ایک مولوی کی ویڈیو ملی، ویسے ہی بنا تلاش و جستجو کے، جس میں وہ جناب ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کے دودھ کی چائے بنا کر پی لی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، ایک صاحب نے اپنی بیوی کے دودھ کی چائے بنا کر پی لی۔ لیجیے اصل واقعہ دیوبندیوں کے اسی مولوی ہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، کسی عورت نے خط لکھا، بڑا عجیب خط تھا۔ اس نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ میرا دودھ زیادہ ہو گیا، بچے نے پیا نہیں۔ بچہ کوئی اوپر کی خوراک کھا لینا 5-6 مہینے کا جب ہو جاتا ہے، تو دودھ اوور ہو گیا، میں نے اس کو پیالی میں نکالا، اور اب رات کا وقت تھا، ڈالنے کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ میں نے کسی سے سن رکھا تھا، کسی بوڑھی عورت سے، کہ اگر وہ دودھ کہیں ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے جہاں کسی کا پاؤں آئے تو عورت بیمار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو رکھ دیا کچن میں، کہ صبح اس کو ٹھکانے لگاؤں گی، کہیں دفن کر دوں گی، یا جو بھی اس کے ذہن میں ہوگا کنسیپٹ۔ لیکن اب وہ عورت لکھتی ہے کہ جب میں صبح اٹھی تو میرا خاوند مجھ سے پہلے اٹھ کے دفتر جا چکا تھا، اور جب میں کچن میں گئی تو دیکھا وہ دودھ بھی نہیں ہے۔ میں نے خاوند کو فون کیا کہ وہاں دودھ رکھا ہوا تھا پیالی میں، اس نے کہا اس کی تو میں نے چائے بنا کے پی لی ہے، اس کی چائے بنا کر پی گیا ہوں۔ تو وہ تو بیچاری دھک سے رہ گئی، اوپر کے سانس اوپر، نیچے کے نیچے، وہ دودھ تو میرا تھا، صاحب چائے بنا کر پی بھی گئے اور چلے بھی گئے۔ اب بھی نکاح کا کیا بنے گا؟ وہ بڑی پریشان، بھی نکاح کا کیا بنے گا؟ چنانچہ اب انہوں نے کو خط لکھا کہ حضرت میں تو پھر چپ ہو گئی، خاوند کو کچھ نہیں بتایا، اب میں پریشان ہوں کہ میرے نکاح کا کیا بنا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی بندی، یہ تو نے عجیب کام کیا ہے کہ اپنا دودھ نکالا اور کچن میں رکھ دیا۔ خاوند اٹھایا، اس نے بنانی ہوگی چائے، تو جو اس کو سامنے دودھ نظر آیا وہی ڈال دیا اس نے۔ خیر،
اب وہ کہنے لگے، مولانا نے فرمایا کہ تمہاری نکاح پر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن چونکہ غلط فہمی ہو اس لیے گناہ بھی نہیں ہوگا، استغفار کر لو بس کافی ہے، لیکن تمہارے نکاح پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اب جب مولانا نے یہ فتویٰ دے دیا تو اس کے بعد کراچی میں کسی نے مولانا کے خلاف پورا پمفلٹ چھاپا کہ مولویوں نے بیوی کا دودھ حلال قرار دے دیا ہے اور جو پی لے تو اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا جو ہے بیوی کا دودھ پینا جائز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مولانا کو پھر کسی نے خط لکھا دوبارہ، وہ بھی اسی 5ویں جلد میں موجود ہے، غالباً صفحہ نمبر 180 پہ۔ تو مکتبہ لدھیانوی میں سے جو چھپی ہے نا سن 2011 میں، یہ اس کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ کے خلاف، آپ کے جواب کے خلاف یہ پمفلٹ چھپا ہوا ہے کہ مولویوں نے بیوی کا دودھ حلال قرار دے دیا ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی حلال قرار دے دی ہے، لہٰذا اب کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس آدمی کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے کہ میرے فتویٰ دینے کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ وہ حلال ہو گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بیوی کا دودھ خاوند پر حرام ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پی لیا تو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہی مسئلہ ایک جگہ پہ بتایا، بات ہو رہی تھی، ہمارے ایک چاچا جی ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ حرام کے تو ویسے عادی ہو چکے ہیں، آپ صرف حرام کہہ رہے ہو، نکاح توڑو۔ میں نے کہا بھی نکاح توڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، جو حکم ہے ہم وہ بتا سکتے ہیں، بزرگوں نے وہ لکھ دیا ہے، باقی کسی مسئلے کو بنانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ بتانا وہ علماء کے ذمہ ہے، مفتیان کرام کے ذمہ ہے، بنانا ہمارے ذمہ۔ تو مسئلہ یہ حل ہوا کہ عورت کا دودھ، بیوی کا دودھ اگر کسی نے پی لیا، کسی بھی انداز سے پی لیا، اگر اس کے گلے سے نیچے اتر گیا تو بھی اس کا نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ پینا حرام ہے، یہ پینا حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کل کو کوئی فتویٰ لگا دے کہ جو مولویوں نے اس کو حلال لیا، جیسے اس نے پمفلٹ چھاپ دیا۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ لیکن سامعین و ناظرین، آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بیوی کے دودھ کو مرد پر حلال نہیں بلکہ حرام قرار دیا ہے، حرام کہا ہے، مگر جناب مکی حجازی اپنی ویڈیو میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ حرام ہے۔ مطلب صاف ہو گیا کہ جناب مکی حجازی جو دیوبندیوں کے مشہور مولوی ہیں اور مسجد حرام میں بیٹھ کر یہ جناب لوگوں کو حرام خوری اور حرام نوشی کا حکم دے رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام تر سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ حضرات دیوبندیوں کی بتائی ہوئی کسی بھی بات کا قطعی اعتبار نہ کریں، بالخصوص سوشل میڈیائی جو دیوبندی مولوی ہیں، اگرچہ وہ جتنا بھی اور کتنا بھی مشہور کیوں نہ ہو، ان کی ویڈیوز دیکھنے سے ہمیشہ آپ حضرات گریز کریں، پرہیز کریں، جیسا کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا کے مشہور دیوبندی مفتی جناب طارق مسعود کی حقیقت میں نے اس ویڈیو میں ظاہر کی ہے کہ حدیث و فقہ میں جس کام کی فضیلت آئی ہے اس کو یہ جناب کھلے عام بدعت کہہ رہے ہیں۔ تفصیلی معلومات کے لیے اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو میں اسی ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا، جیسے ہی یہ ویڈیو ختم ہوگی آپ کو یہ ویڈیو طارق مسعود والی یہ ویڈیو بھی نظر آئے گی، آپ اسے بھی لازمی ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ کو دیوبندیوں کی حقیقت سمجھنے میں آسانی رہے۔ باقی سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دیوبندیوں کی حقیقت آسانی سے آپ کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شیئر ضرور کر دیجیے گا اس ویڈیو کو بھی۔